أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بحمد اللہ تعالی و توفیقہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ آج ہم عمدۃ الاحکام کتاب کی حدیث نمبر 21 پڑھیں گے۔ عنوان ہے موضوع پر مسح، موضوع پر مسح۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام آسان دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دو پیارے صفاتی نام الرحمن الرحیم، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و توصیف بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دین آسان ہے۔ سفر میں انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، سردی کے موسم میں انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے اپنے پاؤں میں لفافے کی مانند جرابیں پہنی ہوں، موزے پہنے ہوں، تو کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا پھر جرابیں موزے اتار کر اپنا پورا پاؤں دھونا پڑے گا؟ کیا کہتی ہے شریعت اس کے بارے میں؟ دین اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ عن المغیرۃ بن شعبہ عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فأہویت لأنزع خفیہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا ارادہ کیا تو میں آپ کو وضو کروا رہا تھا، اور وضو کرواتے ہوئے جب قدموں کو دھونے کی باری آئی، یا یہاں پر یہ بات بھی مفہوم ہو سکتی ہے، مراد ہو سکتی ہے کہ وضو کروانے سے پہلے، بہرحال دونوں ہی معنی یہاں پر درست ہے۔ فَأَهْوَيْتُ، پس ارادہ کیا میں نے، فَأَهْوَيْتُ، پس ارادہ کیا میں نے، اور اس ارادے کے ساتھ میں نیچے جھکا، میں نے اپنے ہاتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی جانب بڑھا دیے، کیونکہ آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، فَأَهْوَيْتُ، پس میں آگے بڑھا، پس میں نیچے جھکا، پس میں نے اپنے ہاتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی جانب بڑھا دیے۔ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، لِأَنزِعَ، تاکہ اتار سکوں میں، خفیہ،
آپ کے دونوں موزوں کو، آپ کے دونوں موزوں کو. فأهويت لأنزع خفيه، پس میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، میں نیچے جھکا تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتار دوں. فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہما دعہما، انہیں رہنے دو، انہیں رہنے دو. کیا معنی دعہما؟ انہیں رہنے دو، انہیں میرے قدموں میں ہی رہنے دو، انہیں مت اتارو، انہیں مت اتارو، ان دونوں کو چھوڑ دو. فإنی، پس بے شک میں نے، ادخلتہما، داخل کیا ان دونوں کو، طاہرتینی، طہارت کے ساتھ، طاہرتینی، طہارت کی حالت میں. فمسح علیہما، پس مسح کیا، علیہما، ان کے اوپر. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، ادخلتہما طاہرتین، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. نکتہ یہ ہے کہ دین آسان ہے، جرابوں پر موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اول مرتبہ وضو کریں، یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آج کل دسمبر جنوری کا مہینہ شدید ٹھنڈ کا مہینہ ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو آپ صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے، سنت کے مطابق آپ نے الحمدللہ وضو کیا، دونوں پاؤں دھوئے، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں خشک کر کے آپ نے جرابیں پہن لی، آپ نے جرابیں پہن لی. اب جب آپ دوبارہ وضو کریں اشراق کی نماز کے لیے یا ظہر کی نماز کے لیے، تو نماز تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، معافی کوئی نہیں. ہر مسلمان عاقل بالغ تندرست کے اوپر نماز کیا ہے؟ فرض ہے. تو جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے. تو جب وضو کرنے کی نوبت آئے، وضو کا معاملہ پیش آ جائے، تو اب آپ نے اپنی جرابیں نہیں اتارنی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے لیے جب وضو کیا تھا تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے تھے، اور پھر آپ نے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں الحمدللہ جرابیں پہنی تھی. لہذا دین اسلام آسان ہے. ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے اب آپ جرابیں اتارے بغیر مسح کر لیں، اور مسح کہاں کرنا ہے؟ قدم کے بالائی حصے پر یا قدم کے نچلے حصے پر؟ اس کی بھی وضاحت اس حدیث میں موجود ہے. فمسح علیہما، مسح کیا ان دونوں کے اوپر. اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کر لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، لو کان الدین بالرأی، اگر دین اسلام ذاتی رائے اور ذاتی سوچ پر عمل کرنے کا نام ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم جرابیں پہنتے ہیں اور زمین پر چلتے ہیں تو پاؤں کا، قدم کا نیچے والا حصہ زمین پر لگتا ہے، لہذا اس پر مسح ہونا چاہیے. لیکن دین اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا، پیروی کا، تابعداری کا، اطاعت و فرما برداری کا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابوں پر، موزوں پر جو مسح کیا ہے وہ اوپر والے حصے پر کیا ہے، نہ کہ نیچے والے حصے پر. اسی لیے یہاں پر بھی یہ بات ہے مسح علیہما، علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، علیہما ان دونوں کے اوپر. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل، اور وہ یہ ہے کہ کب تک مسح کر سکتے ہیں.
دیکھیے عموماً سردیوں میں ایسا ہوتا ہے، جو روٹین ہوتی ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور جرابیں پہن لی. اب آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جرابوں پر مسح کر لیجئے، عصر کے وقت مسح کر لیجئے، مغرب کے وقت مسح کر لیجئے، عشاء کے وقت مسح کر لیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے اگر جرابیں اتار دیتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر جرابیں نہیں اتار پائے تو صبح فجر کی نماز کے وقت بھی مسح کر سکتے ہیں. یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ 5 نمازیں، ایسی بات نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں نہیں بلکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مدت متعین فرمائی ہے. اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں، مقیم ہیں، سفر میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے ٹھکانے پر ہیں، اپنی منزل پر ہیں، تو پھر 1 دن 1 رات، جس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے فجر کے وقت وضو کیا، جرابیں پہن لی، ظہر کی نماز کے وقت دوبارہ وضو کی حاجت ہوئی، ضرورت پیش آئی، آپ نے وضو کیا، جرابیں نہیں اتاری، جرابوں پر مسح کر لیا. تو یہاں جب آپ نے اول مرتبہ، پہلی مرتبہ جرابوں پر مسح کیا ہے تو آپ کی مسح کی مدت جرابوں پر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے. تو آپ 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات، اس کا معنی یہ ہوا کہ ظہر میں آپ نے مسح کیا تو یہاں سے آپ کی مدت سٹارٹ ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے. اب آپ عصر، مغرب، عشاء، فجر اور پھر ظہر 24 گھنٹے. اسی طرح اور بھی اس کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے. تو یہ مسئلہ یہاں پر معلوم ہوا. تو دین آسان ہے. حدیث نمبر 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سفرین، ایک سفر میں. اچھا، یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حدیث نمبر 21 کے راوی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے، اور حدیث نمبر 22 کے راوی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے معلم، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، سرور کونین، رسول ثقلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب 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 خدمت کیا کرے. لہذا وہ خدمت کے جذبے سے سرشار پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر رہتے، اور جو ہی کوئی خدمت کا موقع آتا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں دوسرے پر سبقت لے جاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فبال، آپ نے پیشاب کیا. انسانی حاجت ہے، انسانی حاجت ہے. وتوضا، اور اس کے بعد وضو کیا، اور اس کے بعد وضو کیا. اور جب وضو کیا تو ومسح علی خفیہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ومسح، مسح کیا، علی خفیہ، اپنے موزوں پر. اچھا، اب اس کے ساتھ آپ حدیث نمبر 21 کو ملائیے اور دونوں حدیثوں کو ملا کر سمجھ لیجئے یہ مسئلہ کہ فإنی ادخلتہما طاہرتین. حدیث نمبر 21 میں کیا ہے؟ اے مغیرہ، میری جرابیں، میرے موزے مت اتارو،
اس لیے کہ میں نے انہیں طہارت کے ساتھ پہنا تھا. یعنی اول مرتبہ جب وضو کریں گے تو اپنے دونوں پاؤں مکمل طور پر دھوئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کی حالت میں جرابیں پہنیں گے تو الحمدللہ اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا. اب جب دوبارہ وضو کریں گے تو پھر موزے جرابیں نہیں اتاریں گے بلکہ ان پر مسح کر لیں گے. کب تک مسح کیا جا سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کہا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. مختصراً یہ حدیث انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے. یہ حدیث انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.